پر محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ تمام بیماروں کے لیے جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مولا تمام کو صحت یاب فرمائے۔ بالخصوص ہمارے اس بارگاہ کے نمازی جناب زاہد جعفری صاحب خلیل ہیں، مولا انہیں جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد۔ ہم قبلہ علامہ بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلاڑہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروفیت میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ حاضری دینے کے لیے تشریف لائے۔ ان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ ہم ملتمس ہوں نہایت ادب و احترام سے بین الاقوامی شہرت یافتہ فاضل نکتہ دان جناب علی ناصر الحسینی تلہاڑہ صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور آج کی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے، تمام حضرات دی دلی دعا اس ذکر کے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ سید سلیم حسین قادری صاحب واسطے سے خالق کائنات انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ سید فضل عباس صاحب، سید حور عباس صاحب دے روزگار چلا ترقی عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، دیوال تک صحت کاملہ۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھا تشریف حاصل کیتا اس مجلس اعزاز واسطے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اے لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ یہ اللہ تمہیں امر کر رہا ہے، یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے کہ پورا کرنا واجب ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے پورا کرنا واجب ہے، صاحب استطاعت واسطے حج اللہ کا حکم ہے پورا کرنا واجب ہے، اس طرح تمام احکامات جو اللہ نے یہ بھی حکم دیتا ہے اور حکم واسطے باقاعدہ آیت موجود ہے کہ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں امر کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ میرے محترم سامعین، جیسی امانت ہوئے گی ویسا امین ہونا چاہیے، جیسی امانت ہوئے گی امین کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے خالق کائنات نے قرآن جیسی امانت نے جس اہل کے سپرد کیتا وہ نام محمد مصطفیٰ، خالق نے حضور کو اس اہل قرار دیتا کہ انہوں نے قرآن جیسی امانت نے نازل کیتا اور پھر جتنے ذریعے نازل کیتا ہے وہ دے متعلق بھی روح الامین کا لفظ استعمال فرمایا، نازل بہ روح الامین علی قلبک، کہ حبیب ہم نے ایک امین روح کے ذریعے ایک امانت دار عمل کے ذریعے قرآن کو آپ کے قلب پہ نازل کیا۔ میرے محترم سامعین، جس خالق نے اس امانت کو بھیجا ہے وہ اکبر ہے اور اطہر ہے، جس ذریعے بھیجا ہے وہ جبریل ہے تے امین ہے، جس قلب تے نازل کیتا ہے وہ قلب پاک اور پاکیزہ ہے، طاہر ہے اور مطہر ہے۔
قرآن بھی ہن تک الحمدللہ پاک و پاکیزہ ہے، بھیجن والی ذات بھی پاک ہے، لیاؤن والا جبریل بھی پاک ہے، جدے دل تے نازل ہویا وہ دل پاک ہے، جدی زبان چ نکلیا وہ زبان پاک ہے، تے جس زبان چ نکلیا وہ ایڈی پاک ہے کہ یہ اجے تک پاک ہے، اور لطف ہے کہ جس بھیجے وہ بھی ہر وقت پاک ہے، جس لوح محفوظ تے لکھیا وہ لوح محفوظ بھی ہر وقت پاک ہے، جڑا امین لے کے آیا وہ امانت دار بھی ہر وقت پاک ہے، تے جس دل تے نازل ہویا وہ دل بھی ہر وقت پاک ہے، تے جس زبان جو نکلیا ہے وہ زبان بھی ہر ویلے پاک ہے، تے اے قرآن پاک ہر گھر میرے عزیزوں تے ہر ویلے پاک ہے، ہر ویلے پاک ہے۔ آخر بندے نو سوچنا چاہیے جس اللہ نے اپنی ذات تو لے کے قلب رسول تک، قلب رسول تو اس قرآن پاک تک وچ کوئی پلید آن ہی نہیں دیتا، محمد جان لگا کسے پلید دے حوالے کر امانتوں کو ان کے حوالے کرو جو امانتوں کے لائق ہیں، اچھا جو امانتوں کے اہل ہیں، اس اہل واسطے جی بس میں گزارشات کچھ کرنا چاہنا کہ اہل واسطے ہوں اہل دیکھنا کنے نے، پہلی گل تو یہ کہ کسی کی اہلیت کو دیکھنے واسطے بھی تو کوئی دماغ چاہیے، ایک بندے کو پتہ لگ جائے کہ اے بندہ ایس اہل، اے بندہ ایس اہل، اے بندہ ایس اہل، خالق تے جانتا ہے کیڑا کیڑا کدے کدے اہل ہے، وہ اہل دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس اہلیت کو بندے مد نظر رکھ دیں، ویسے تو الحمدللہ اسلام آباد اتنے دسن کی لوڑ نہیں، اتنے بندے نا اہل بھی قرار دیتے گئے، جہاں نا اہل قرار دیتا جاتا ہے کوئی تو خدائیاں بھی دسیاں جاندیاں نے کہ اس بنیاد تے تو نا اہل، اس بنیاد تے تو نا اہل ہے۔ بندے چنگے بھلے بندے اس گل تو اچھی طرح واقف نہیں کہ کچھ بندے ایسے نے جڑے نااہل ہو چکے ہیں، اسمبلی چ بیٹھنے کے قابل نہیں، انہوں نے کیا گیا ہے کہ تسی نا اہل ہو۔ میرا خیال ہے بندے کو ایک باری سوچ کے فوت ہونا چاہیے کہ سارے بندے تے اسمبلی تے اہل نہیں ہوتے، سارا جہان محمد دے ممبر دے اہل کیسے ہو گئے؟ اس اہل دی فکر، اس اہل دی فکر ہوتی ہے جنہیں امانت رکھنی ہو۔ میں پھر عرض کر رہا اہل دی فکر سب تو بڑی ہوئی ہے جس امانت رکھنی ہوئے، وہ امانت رکھنے والا جانتا ہے کہ میری چیز کتنی قیمتی ہے تو میں نے کدے کو رکھنی چاہیے۔ افسوس ہے کہ میں قرآن حکیم جو ثابت کر دینا کہ ہر پیغمبر کو اپنے جان تو پہلے اس دین جیسی امانت کی فکر سی کہ میرے تو بعد میرے دین کا کی بنے گا، ہر پیغمبر کو فکر ہے۔ یہ بہت بری گل ہے کہ بندہ یہ کہہ کے ٹال دے کہ پیغمبر کوئی فیصلہ نہیں سن کر کے کہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو اس امانت کا فکر ہے کہ کوئی اہل لبے جدے میں حوالے کر کے جاؤں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اعظم کو کوئی فکر نہ ہوئے جدے بعد نبی بھی کوئی نہیں، جدے بعد رسول بھی کوئی نہیں، حضور تے نبوت بھی ختم ہے، حضور تے رسالت بھی ختم ہے۔ میں قرآن حکیم دی ایک سورہ مبارکہ دیاں پہلیاں 5-6 آیتاں آج دی مجلس پوری کرنا چاہنا، اور یہ وچوں اہل تلاش کرنا ہے تو ہاں جناب نے فوکس رکھنا ہے کہ امانت اس کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ ان پڑھنے واسطے، ان بیان کرنے واسطے سورہ مبارکہ مریم کا میں سہارا لے رہا ہوں۔ سورہ مریم دی ابتدا پہلی جڑی آیت مجید ہے یہ تو ترجمہ کسے کیتا نہیں چونکہ کسی نے آؤں نہیں، میں عرض کر رہا کہ میں دوسری آیت شروع کر لگا، پہلی آیت مجیدہ کا ترجمہ کسے لکھیا نہیں، میں نے نہیں آؤں، جنہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھیا انہوں نے نہیں آؤں، تھلے خالی جگہ چلی، وہ آیت پہلی کاف ہا یا عین سوا، یہ باقاعدہ ایک آیت ہے، اگے گول دائرہ لگا ہے ایک نمبر آیت لکھی، یہ نمبر 1 آیت ہے۔ اگلی آیت جڑی میں پڑھن لگا جہاں ترجمہ ہوئے ہے اتوں میں شروع کرنے لگا جی، یہ امانت سے رکھنا اور پھر منزل تے انشاءاللہ سے پہنچنا۔ امانتیں ان کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل۔ بہت شکریہ میرے محترم سامعین، کاف ہا یا عین سوا، یہ سورہ مریم دی پہلی ہے، یہ ترجمہ کسی نے کیتا چونکہ حروف مقطعات چ ہوئے، اور میں تفسیر پہ رائے کا قائل نہیں، جو کچھ علماء لکھے ہے اس مطابق ہی میں عرض کر دینا۔ حروف مقطعات کے مطابق علماء فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں قطع شدہ ہے، قطع انہوں نے درمیان دی لکڑی ہوئے، وہ دی جڑ بھی کوئی نہ ہوئے، وہ دی شاخ بھی کوئی نہ ہوئے، تے پتہ نہیں لگتا کہ کہڑے درخت دی لکڑی
درخت کی لکڑی کا پتا یا جڑ تو لگتا ہے یا شاخ تو لگتا ہے، درمیانی ٹکڑے کا نہیں پتہ لگتا کہ یہ کہڑے درخت کی لکڑی ہے۔ یہ درمیانی ٹکڑے نے جنہوں نے حروف مقطعات کہا گیا، الف لام میم، الف لام را، کاف یا ہا عین صاد، یہ مختلف الف لام را، یہ حروف مقطعات پہلی آیت ہے۔ ایک میں گل ضرور کراں گا کہ خالقہ جی راز سی کوئی تے تو پیغمبر تک رکھ دو تے اپنے تک رکھ دو، اگر سانو میں نہیں سن ہونے قیامت تک یہ سارے سامنے رکھنے کی لوڑ کہڑی؟ الف لام میم قرآن چ موجود ہے، آیت بھی موجود ہے، پتہ بھی کسی کو کھ نہیں، پڑھنی بھی ضرور ہے، ادب بھی کرنا ہے، آیت بھی سمجھنی ہے، اگے ٹر جانا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی بچ گل ہے اگر اللہ تے پیغمبر دے درمیان قبلہ ایک کوڈ ورڈ ہے تے اللہ نے پیغمبر کو کیا دیتا انہیں سمجھ لیا، ساڈے کے کیوں رکھے گئے؟ رکھ کے نہ یہ آیتاں تے تھلنا لکھ دیتا ہے ان کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اللہ رسول اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، ہم نہ نعوذ باللہ اللہ ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ راسخون فی العلم ہے۔ یہ ہمارے سامنے یہ آیتیں کیوں رکھی گئیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہونی چاہیے جی مینوں سمجھ آئی ہے، میں بیان کر دینا، بڑا عالم آئے گا وہ پوچھنا، وہ بڑی گل کرن گے، میں اپنے طور پہ گل کرنا۔ اللہ نے ایسیا آیتاں جنہ کے ترجمے تو اسی واقف نہیں، مفہوم تو واقف نہیں، تشریح تو واقف نہیں، سانو ان کا علم ہی نہیں، سارے سامنے رکھیاں، رکھ کے منوائیاں کہ منو یہ آیت ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ سانو دسنا چاہتا ہے میں کوئی ایسے بھی بھیجنا جنہوں سمجھنا ضروری نہیں، مننا ضروری ہے۔ نام میم بھی ہونا بچے، کاف یا ہا عین صاد بھی ہونا۔ یہ مطلب ہے جن اللہ بچے وہ سمجھ آوے یا نہ آوے وہ تسلیم کرنا ضروری۔ اس واسطے میں اتنے چھڑنا جی اگلی آیت پڑھ دیں۔ ہوں کوئی واقعہ ہے، اس واقعے کو جناب نے اچھے طریقے سے سننا ہے آج کی مجلس سے، اور میں اس مخدومہ تک آنا چاہتا جنہ کے 2 لقب مشہور نے، کل انہوں نے شہادت دے نے۔ ترے گلاں میں بی بی واسطے عرض کراں گا، جناب بنت زہرا واسطے، ثانی زہرا واسطے۔ پہلی گل تو یہ کہ بی بی پاک دا اسم گرامی ہی خالق نے راز چ رکھا ہے، پیغمبر نے بھی حضور نے بھی کسی کو نام نہیں دسیا۔ 3 دن ثانی زہرا دے آن تو بعد حضور دا انتظار مولا علی علیہ السلام نے کیتا ہے کہ آ کے پیغمبر نام رکھن گے میری بیٹی کا۔ پہلی گل تو یہ کہ پیغمبر نے نام جناب سیدہ دا رکھا ہے، پیغمبر نے نام جناب علی علیہ السلام دا رکھا ہے، پیغمبر نے نام جناب حسن علیہ السلام دا رکھا ہے، پیغمبر نے نام جناب حسین علیہ السلام دا رکھا ہے۔ اور میرے نزدیک پیغمبر نے صرف نام نہیں رکھے بلکہ جو تھا وہ بتا دی۔ مہربانی میں پھر عرض کروں، اسی نام رکھنے ہاں تے اسی وہ دے مطابق نہیں رکھتے، اساں نام بچیاں دے شیر بھی رکھے ہیں، وہ شام تو بعد کتے تو ڈردے باہر نہیں جاتے، حالانکہ اساں انہوں کا نام شیر رکھا ہے۔ میری والدہ نے میرا نام ناصر رکھا ہے، مینوں کو مدد واسطے پکارے میں کئی باری گڈی نہیں کھلاتا، اما تو نہیں سی پتا اس قسم کی مدد نہیں کرنی۔ ساڈا نام صابر بھی ہوتا تو زندگی بھر سی صبر نہیں کرتے، ساڈا نام سخی ہوتا تو اپنا کرایہ بھی آپ نہیں دیتے، یعنی ساڈے نام ہور ہوندے نے تے کم ساڈے ہور ہوندے نے۔ جنوں محمد آکھے نا تو علی ہے وہ ہوندا ہی بڑا۔ بہت شکریہ پیغمبر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر وحی تو بغیر نطق بھی نہیں کرتے۔ یقین کرو پیغمبر اعظم تے اعتبار دا نا دین ہے، حضور تے اعتبار دا نا دین ہے۔ بندے حضرت علی نو ولی نہیں منتے یا کوئی امام نہیں منتا، یا چوتھے نمبر تے پہلے نمبر تے چھٹ ساری گلاں ایک ہی گل مان کہ اے امام دا خالدہ اے مسجد ہے یا امام مر گئے جی مسجد و امام بار گئے۔ جڑا بندہ باہر اعتبار نہیں کرتا، لوگ آندے نے بڑ مسیتے تے کر گل چلے جی کر آرام نو ہتھ لا تے کر گل، اور امام کوٹ دے اندر آ تے کر گل۔ یہ مطلب ہے مقدس جگہ وچ کھڑا کے کوئی جھوٹ بھی بول دے نا بندہ تو لوگ آندے نے یار بس کرو اعتبار کرو، وہ مسجد وچ کھڑوتا ہے، مسجد وچ کھڑوتے جھوٹے دا بھی تو اعتبار کرنا ہے۔ کعبے دے سنٹر وچ کھڑو کے ہتھاں تے لے کے مصطفیٰ آکھیا اے علی مولا تعالی جزا خیر عطا فرمائے۔ میں عام مسجد کی گل نہیں کرنا، کعبے کے سینٹر وچ کھلو کے پیغمبر اعظم نے ہتھاں تے چکیا، اس زبان نال دسیا جڑی وحی تو بغیر بولتی نہیں، پھر انہاں اکھاں نال دیکھیا جنہاں دے متعلق اللہ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اس کی آنکھیں دیکھنے میں کمی بیشی نہیں کرتی۔ میرے عزیزو نبی نے انہاں اکھاں نال دیکھیا جنہاں اکھاں نے کبھی غلطی نہیں کی،
انہاں ہتھاں نال اٹھایا جنہاں ہتھاں نوں اللہ فرمایا کہ اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت کر رہے ہو نا تمہارے ہاتھوں کے اوپر اس کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس ہاتھ نو اللہ ید اللہ کے انہاں ہتھاں دے اٹھایا ہے، جنہاں اکھاں تے اللہ موڑ رہی ہے غلطی نہیں کر دیا انہاں اکھاں نال ویکھیا تے ویکھ کے اگر کوئی بندہ نابینا نہ ہوئے او دے ہتھ چ دے ہونا بیعت کتاب لیکن وہ ویکھدا سارا کہے گا اے کی قرآن، یہ مطلب جو ویکھیا او دسیا مولا تانوں جزائے خیر دے، جو ویکھیا او دسیا پیغمبر نے جو ویکھیا او دسیا، جڑی اکھ غلطی نہیں کرتی اس اکھ نال ویکھیا، جڑی زبان وحی تو بغیر نہیں بولتی اس حالانکہ حضرت علی دا ماں نام جڑا نام ہے ماں نے حیدر آکھیا سی، ماں جو ویکھیا وہ کہہ دیتا، بہت شکریہ، باپ نے جو ویکھیا وہ کہہ دیتا، باپ نے آکھیا اے اسد ہے، ماں نے آکھیا اے حیدر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا حضرت علی علیہ السلام اس ذات نو نے کہ بلا ایک دفعہ ماں والا نام حضور نے میدان وچ دسیا، ایک پوری زندگی دسیا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ہاں میرے پیو دا نام ابو طالب، ایک جنگ دوسری جماعت کی کتاب وچ پڑھ کے دیکھ سکتے ہو، حضرت علی نے متعلق کہانیوں وچ بھی لکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ جب خیبر میں پہنچے تو مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں، سارا زمانہ مجھے جانتا ہے، میں پہلوان ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ایسا ہوں، تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر، ٹھیک ہے نا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کا معنی ہے چیرنے والا، پھاڑنے والا، جو درمیان تو پھڑ کے چیر پھاڑ کرے، واہ علی تیرے کیا کہنے، پوری زندگی نہ او دسیا جڑا پیغمبر رکھے کہ جڑے ویلے سامنے یہودی ہے انہوں اندر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کوئی حکمت ہے نا؟ ہاں علی جانتے تھے آج ان کی نسل میرے سامنے آئی ہے جنہوں نے مریم پر تہمت لگائی تھی، جنہوں نے ایک معصومہ کو تنگ کیا تھا، جنہوں نے ایک طیبہ طاہرہ زکیہ صفیہ اور سچی بی بی بتول اور مریم کو تنگ کیا تھا کہ تو بچہ کہاں سے لے آئی، پتا شادی بھی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، انہوں دی نسل سامنے آئی کہ میرے مولا نے فرمایا سنا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جب اس نے حیدر کہا تھا نہ میں نے کوئی جنگ کی تھی، نہ میں گھوڑے پہ سوار ہوا تھا، نہ اس نے مجھے چیرتے پھاڑتے دیکھا تھا، میری ماں نے مجھے گود میں اٹھا کے کہا کہ تو حیدر ہے، آج میں مرحب کو چیر کے ثابت کروں گا، معصوموں کی مائیں جھوٹ نہیں بولتی۔ پیغمبر نے ماں نے آکھیا حیدر ہے، حضرت علی ثابت کیتا میری ماں سچی ہے، باپ نے آکھیا اے اسد ہے، پوری زندگی حضور نے ثابت کیتا میں شیر ہوں، جیڑا ماں باپ کا کہنا ثابت کرتا ہے وہ پیغمبر کا کہنا ثابت نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو پیغمبر نے ایک کو گل مکائی، فرمایا چچا تساں نوں شیر رکھیا ہے ایک صفت ہے، تساں نوں حیدر رکھیا ہے اما ایک صفت ہے، میں 100 ہاتھ رسا تے سیرت گنڈ ایک کوئی گل دساں اے علی، ایک کوئی گل دساں اے علی۔ حضرات پوری کائنات دیا ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھو علی دا معنی ہی بلند ہے، علی دا معنی تہاڈی خیر ہوئے، علی دا معنی بلند، علی دا معنی یہ جتنے بندے حضرت علی دے برابر لے آ کے بندیاں نوں کھلا دے نا کوشش وچ مصروف ہے دنیا کہ کسی طریقے کوئی بندے حضرت علی دے برابر کریے، کوئی اللہ دے بندے کیویں تو برابر کرے گا، پوری کائنات دیاں بلندیاں تے محمد دی جُتی، ہر بلندی تو اوتے جڑا بلند ہے نا وہ اٹھا کے کہہ رہے تو بلند ہے، جڑا محمد دی نظر وچ بلند ہوے وہ کسی دوسرے جیسا کیسے ہو جائے۔ جنہوں نبی آکھیا علی وہ پست ہو جائے تو نبی کی توہین ہے، بہت شکریہ، پست ہو جائے تو پیغمبر کی توہین ہے۔ نبی نے کسی بیٹے نو آکھیا حسن،
کسے نو آکھیا حسین نبی آکھے حسن او دے چ عیب آ جائے نبی دی صداقت تے ہر فائدہ جنوں نبی آکھے حسین او دی خوبصورتی کمی آ جائے نبی دی صداقت تے ہر فائدہ میں گل بہتر کرتے ہیں بی بی فزہرہ دا نام بطول رکھا حضور نے فاطمہ فاطمہ دا معنی آتش جہنم سے بچانے والی آتش جہنم سے بچانے والی یہ دا مطلب ہے نبی نام ہی رکھتا فیصلے کرتا ہے نبی نام نہیں رکھتا صرف نام نہیں فیصلے کرتا ہے خدا دی قسم نبی نے فاطمہ کو فاطمہ کہہ کے فیصلہ کر دیا کہ یہ میری بیٹی ہے جو لوگوں کو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائے گی جہنم کی آگ سے چھڑانے والی جس دن کا نبی نے فاطمہ کو فاطمہ کہا جو فاطمہ کو مان کے جہنم میں چلا جائے یہ بھی نبی کی توہین ہے فاطمہ کو ناراض کر کے جنت میں چلا جائے یہ بھی نبی کی توہین میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں یہ مکمل کرنا بڑی جلدی نبی آکھے علی ہے تو پھر بلند نبی آکھے حسن ہے تو بے عیب نبی آکھے حسین ہے اس کو حسین کوئی نبی آکھے فاطمہ تو مطلب آتش جہنم سے بچانے والی مطلب نبی فیصلے کر رہے 3 دن میرے مولا نے انتظار کیتا ہے کل شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس واسطے میں چند گلاں انہاں دی بارگاہ پیش کر رہا نظرانہ 3 دن حضور نے انتظار کیتا جنہیں میرا نام رکھا ہے بیٹی دا نام ہی اور رکھے 3 دن بعد حضور آئے سامنے کر کے فرمایا کہ اللہ میں نے بیٹی عطا کی تھی حضور نے انہیں ہتھاں تے بیٹی نو لیا جنہیں ہتھاں تے کسے دور چ علی نو لیا اور فرماندے نے تساں ہی نہ رکھنا ہے ہم تو جو فرمائیں رکھو نا سرکار نے فرمایا کی نہ رکھا میرے نزدیک قبلہ بی بی دا اسم گرامی جڑا نا اصلی وہ پیغمبر نے پردے چ رکھا دسیا ہی نہیں کسی نو دا اصل نام کی بی بی دا نام بھی پردے وچ حضور نے کی فرمایا فرمایا یار اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ زین اب ہے تو سرکار نے فرمایا زین اب یہ باپ کی زینت ہے بس یہ باپ کی زینت ہے نام نہیں بتایا تعارفی لفظ کہا کہ یہ بھی باپ کی زینت ہے یہ تو اچھا جملہ شاید میرے کو نہیں جنہاں میں شان سیدہ بیان کر رہا ہوں یہ بی نام نہیں بتایا یہ زین اب ہے باپ کی زینت ہے یہ ہے باپ یہ اس کی زینت ہے پیغمبر نے بتایا جس نے اس کے متعلق کچھ جاننا ہو وہ اسے نہیں علی کو دیکھے کیا بات ہے مرتب جزا دے اس کی معرفت حاصل شکریہ کے بعد اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی ذات کو نہ دیکھے علی کو دیکھے جب علی کی عبادت دیکھے گا تو پھر سوچے یہ علی جیسے عابد کی زینت ہے علی کی طہارت کو دیکھے گا تو علی جیسے طاہر کی زینت ہے اگر علی کی شجاعت کو دیکھے گا تو یہ بی بی علی جیسے شجاعت کی زینت ہے بولو یار اور جو بات کرے تو نہج البلاغہ بنتی ہے جو اس کی زینت ہو وہ بی بی کیا ہو مہربانی کے لیے بہت شکریہ بی بی کے دور تک نے انہوں تک میں ہونا چاہنا شاید میری آیت نجیدہ کو دوبارہ شرافت ناز کرتی ہے محمد کے گھرانے پہ شرافت ناز کرتی ہے خدا صلوات پڑھتا ہے شریعت ناز کرتی ہے عطا رضا کا علی ملک حیا ملکیت زہرا بلند کردار زینب پہ شرافت ناز کرتی ہے میرے عزیز دوستو بی بی کے 2 لقب نے اس میں گرامی تے پڑھتے چھے زین اب باپ کی زینت 2 لقب نے ولیات العظما امینت اللہ 2 لقب نے بی بی نے امینت اللہ ولیت العظما امینت اللہ کسے کہتے ہیں یہ 2 لقب علماء نے لکھے اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی بڑی کیا بات ہے
یار میں کی بڑے امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی، اللہ کی امانتیں جس کے پاس رکھی جائیں، جو اللہ کی امانتوں کی اہلیت رکھتی ہو، اسے زینب کہتے ہیں۔ دوسرا ولیت العظمیٰ، جو بی بی فلائد کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، اسے ولیت العظمیٰ کہتے ہیں۔ میں بی بی پاک کے 2 لقب پڑھے ہیں، اور میں قرآن پڑھ کے پھر بارگاہ جانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں تو انشاءاللہ وہ آیت یاد ہوئی، اہل ہا والی، ولیت العظمیٰ والی اور بی بی دے لقابات والی، تو پھر انشاءاللہ ان آیتوں کے نال ہی لطف آتا رہے گا کہ میں کی پڑھنا چاہتا۔ دوسری آیت سورہ مریم دی، اللہ فرماتا ہے ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، اے میرے حبیب یاد کرنا، ذکر کرنا رحمت ہے تیرے پروردگار کی جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی۔ زکریا کا قصہ اپنے امتیوں کو سنا، اسی میں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور قصہ نبی سنایا ہے صحابہ جی، میں سنا رہا اسلام میں۔ تساں ذہن چ رکھنا ہے کہ جڑی میں ایتھے گل پہ سنانا یہ صحابہ نو پیغمبر سنائی، تے اے قرآن دی سورہ مریم دی تیسری آیت میں شروع کر لگا، ایتھوں کہانی شروع ہوندی ہے۔ اے دے وچ کتھے تسی فوکس رکھتے ہو امانت نو، کتھے فوکس کرتے ہو اہل نو، کتھے فوکس کرتے ہو اہلیت نو۔ وہ میرا کام نہیں، میرا کام بیان کرنا، میرا کام ہے کوشش کرنا۔ ہوں جنہوں تمہیں فوکس رکھنا ہے، اب تصویر بنانے لگیا 2-2 4-4 10-10 منٹ بچے لا چڑتے ہیں، ٹھہر جائے جی ٹھہر جائے، وہ فوکس کرتے ہوں۔ فوکس نہ آئے تو دھندلائی آنی، جیڑی شاید فوکس ہی نہ ہوئے وہ سمجھ کدھر کی آنی۔ تساں مہربانی فرمانی ہے اہل، اہلیت، امانت، امینت اللہ، یہ ساری گلاں مہربانی کر کے فوکس رکھنی نے۔ مینوں پتہ لگ جائے گا کہ تساں وہ سارے لفظ کیویں فوکس کیتے نے۔ اہل، امانت، امینت اللہ، اللہ کی امانتیں ایسے انچ رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کے کائنات فرماتے ہیں اس ناد ربہ نداء خفیہ، جب زکریا میرے بندے نے خفیہ ہو کے اپنے رب کو پکارا، اندر جا کے اپنے رب کو پکارا، خفیہ ہو کے پکارا۔ ویسے رب نو سر عام بھی پکاریا جا سکتا ہے، جڑا بندہ اندر وڑ کے رب نو پکارتا ہے انہیں پتہ لگ جائے کہ کو گل ہو رہی۔ کئی گلاں بندے دعا بھی کرن تے اچھی کرتے ہیں، کئی دعاواں منہ دے وچ کرتے ہیں تاکہ نال دا بندہ میرا مذاق نہ اڑائے۔ میں تمہیں مثال دینا کہ اے بچہ سامنے بیٹھا، اگر اس دعا کرنی ہوئے یا اللہ میں روزگار اچھا دے تو اچھی کرے گا، تو جے سکھنا ہوئے یا اللہ میں پاکستان کا صدر بنا دے، یہ بن تو سکتا ہے نا، لیکن پھر ذرا آہستہ کرے گا بھی نال دے اگر تسی ہس پے ہو، حالانکہ دعا اس کی تھی کوئی نہیں ہے، ایویں مطلب ہاسا پہ گیا نا، اس واسطے مطلب پھر چھپ کے کرے گا، حالانکہ دعا جائز ہے۔ بھائی دعا جائز بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اے صدر ہو سکتے جڑے اس وقت نہیں تھے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اللہ کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ذرا نا تھوڑا جہا بندہ بندیاں کو سائڈ کے ہو کے گل کرتا ہے۔ ایک اور میں مثال دینا یہ آ جائے گی، جہے بندے کی عمر 80 سال ہو گئی مثال کے طور پہ، 75 سال کی وہ زوجہ ہوئے، دوویں مائی بابا ہون، اگر انہیں اولاد اپنی بھی دعا کرنی ہوئے تو اللہ کی خیال ہے تمہیں رکا دیں گے پیا کرے۔ 80 سال کا بزرگ ہوئے، 75 سال کی ضعیفہ بی بی ہوئے، انہیں دعا دعا کرنی ہوئے یا اللہ سانو اولاد دے دے، تے اللہ دے تو سکتا ہے نا، نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے، اللہ جوان بھی کر سکتا، دے بھی سکتا ہے۔ اگر انہیں دعا کرنی ہوئے تو پھر اس طرح نہیں کریں گے پیا مولوی صاحب ذرا ساری دعا کر دیا جی، نہیں، وہ پھر اندر وڑ کے نا کتے نفل شفل پڑھ کے کلے دعا کرو گے، کیونکہ تسی مٹھا مٹھا مسکراندے ہو پے، تہاڈی مسکراہٹ دلیل ہے کہ اندر والی دعا ہے باہر والی، حالانکہ کیتی بھی کسے نہیں تو سارے بندے اندروں محظوظ ہو رہے ہیں۔ بھئی بندہ پوچھے اپنی عمر ویکھ تے زوجہ دی عمر ویکھ تے تینوں کہڑے ویلے اولاد دی ہے نا، ایویں ذہن چ گل آ جاندی ہے۔ ہن میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے نال بچے سمجھن گے۔ حضرت زکریا اندر بڑے نداء خفیہ، خفیہ ہو کے اندر جا کے اپنے رب کو پکارا اور کہا کیا؟ قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ اچھا، اور
वश्तहार रासु शैबन, और मेरे सर ने बुढ़ापे का शोला मार दिया है, जिस तरह आग शोला मार के बाहर आती है, सफ़ेद बाल मेरे सर से बाहर आ गए हैं, हड्डियां मेरी कमज़ोर हैं, सर मेरा सफ़ेद है। अल्लाह फरमाता अच्छा। और फरमाया अगली आयत, वकानती अमराती आकिरन, ए मेरे रब मेरी बीवी बच्चे के काबिल नहीं, वो भांज है, मेरा सर सफ़ेद है, मेरी हड्डियां कमज़ोर हैं, बीवी बच्चे के काबिल नहीं, अमराती आकिरन, वो आकिर है, वो भांज है, इस उम्र में बच्चे पैदा नहीं होते। हमें पता लगा कि अंदर क्यों बढ़िया सी सर उठाओ यार खुफिया क्यों पे पुकारता है? अल्लाह सर मेरा सफेद हो गया है, हड्डियां मेरी कमजोर हो गई हैं, ते बीवी मेरी भांज बच्चे के काबिल नहीं। अल्लाह फरमाया घबरा गया है तेरी इज्जत तो सदके, फरमाते फलम अकुम भी दुआ का रब्बी शकिया, जिसका तेरे जैसा रब हो वो बदनसीब नहीं होता। क्या बात, मौला ताला जज़ा देवे, बहुत शुक्रिया। अगरचे हड्डियां कमजोर हैं, सर सफेद है, बीवी भांज है, लेकिन मैं बदनसीब नहीं, क्योंकि जिसका तेरे जैसा रब हो वो अपने आप को बदनसीब कहे, तेरी रुबूबियत की तौहीन है। मैं बदनसीब नहीं हूँ, मैं पूरी तरह पुरउम्मीद हूँ। अल्लाह ने फरमाया जवानी दे दिया, बीवी का शबाब लौटा दिया, मैं केड़ी दुआई भेजनी है, कौन यकून हो जा ते हो गया। जेड़ा जुलेखा नूं जवानी दे सकता है, अपने पैगंबर नूं जवान क्यों नहीं कर सकता? तेनू जवान कर दिया, बीवी नूं शबाब दे रहा मैं, फरमांदे नहीं इस गल की जरूरत नहीं, गल हो रही डरना पिया। अल्लाह फरमाया मौत तो, फरमाया मौत तो डरा ते हादी नहीं। बहुत शुक्रिया, मौत से नहीं डरता। हुण जेड़ी गल तो डर रहे ने वो तुसा फोकस कर रहे हो, दो चार लफ्ज केड़ा केड़ा, अहल, अमानत, फिक्र, शुक्रिया। फरमाते मेरे अल्लाह बीवी भांज, मैं ज़ईफ, सर सफेद, हड्डियां कमजोर, लेकिन डर है। और डर दस जिदे ज़हन च डर आ गया, इस आयत तो डर होने तो मुराद लफ्ज़ डर आ गया ज़हन च, पूरी मजलिस ज़हन जा जाएगी। अल्लाह फरमाता बता किस बात से डर रहा है? फरमाया ना बुढ़ापे का खौफ है और ना जवानी का शौक है, तो फिर बता डरता क्यों है? फरमाते इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मुझे खतरा है उन अपने रिश्तेदारों का जो मेरे बाद मेरी जगह पे आना चाहते हैं। नहीं तुसा गौर ही नहीं फरमाया। इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मुझे खौफ है अपने मवालियों का। जरा इच्छा तर्जमा होया वो वारिस लिखे, मुझे खौफ है वारिसों से, मैं डरता हूँ वारिसों से, मैं अपने वारिसों से डर रहा हूँ। वकानती अमराती आकिरन, बीवी भांज है। अल्लाह फरमाया डर ना, गल कर, पंजाबी च कर दिया गल। या अल्लाह मैं ज़ईफ हाँ, बीवी कमजोर है, जेड़े मेरे बाद मेरी जगह ते आना चाहते ने वो बंदे चंगे नहीं। फिर मैनू दस मैं की करूं? ए सारी मजलिस से फरमाते फहाबली मिल्लतुन का वलियन, मुझे अपनी तरफ से एक वली अता कर। सदके जाओ आखिरी बंदे तक भेजो, मुझे अपनी तरफ से एक, फिर बोलो यार वली अता कर। वैसे बच्चों भी पता लग गया औलाद पे मंगता है, तो पता लग गया ना औलाद पे मंगता है। मुझे वारसों का डर है, मुझे कोई वली अता कर। मांग बेटा रहा है, क्या वली रहा है? भाई मांग बेटा रहा है, मुंह से क्या वली रहा है? भाई बीवी के बुढ़ापे की शिकायत इसीलिए करता है कि बेटा मांग रहा है, अपनी ज़ईफी की शिकायत करता है, औलाद मांग रहा है। कभी बंदों ने सोचा हद हो गई, मांग बेटा रहा है, मांग औलाद रहा है, और कह रहा है फहाबली मिल्लतुल का वलियन, मुझे वली अता कर। इसका मतलब है जब नबुव्वत अपने पीछे खतरा महसूस करती है तो वलायत को तलब कर। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया के। जब नबुव्वत अपने पीछे, बहुत शुक्रिया के, जब नबुव्वत अपने पीछे निजाम में खतरा महसूस करे
تو پھر ولایت کو طلب کرتی ہے. اور ولایت علی سے گھبرانے والوں، اور خدا کا نام ہے سمجھو ولایت ہے کیا؟ جو نظام نبوت کو تحفظ دے اسے ولایت کہتے ہیں. سبحان اللہ. نظام، شکریہ کہ نظام نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں. کی فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ولی عطا کر. سوال ہونے لگا یاری سنی بھائی، یاری سن آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. سار اٹھانا. ترجمہ ایک بار دوبارہ کرو. ترجمہ کیتا نے میں وارثوں سے ڈرتا ہوں، مجھے وارث عطا کر. میں وارثوں سے ڈرتا ہوں، مجھے وارث عطا کر. ڈر بھی وارثوں سے رہا ہے. کمال ہے بھائی. اور بچے پریشان نہیں چھوٹے کہ ڈر بھی وارثوں سے رہا ہے، ڈر بھی وارثوں سے رہا ہے، اور مانگ بھی وارث رہا ہے. آپ بزرگ سارے میرے نال تعاون کرو، میں بچوں کو سمجھا دوں. بیٹے جو وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا ہے، اسے سمجھو وارث دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو وارث ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے. ایک وہ جو وارث ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں. حضرت زکریا اصلی وارثوں سے نہیں ڈر رہے تھے، ان سے ڈر رہے تھے جو وارث تھے نہیں بننا چاہتے. میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا. جی تاریخ جی شک ہو سکتا ہے، قرآن لا رہے تھے. ویسے تمہیں سمجھ آؤں بچوں بھی جی میں ہوں پہ گل سنانا، ادو کی سواد ہو گیا جدو نبی صحابہ نو پہ سناتے سن. تھوڑی کیا بات ہے. میں کیا یار اتوں دیکھو نا کہ پیغمبر اعظم اپنے صحابہ اپنے تو چھوٹے نبی کا قصہ سنا رہے. آپ سلطان نبی پچھلے نبی کا قصہ اللہ بیان دا سنا. اگر پچھلے قصوں میں ہدایت نہ ہوتی تو قرآن میں کیوں آتے؟ میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں. ٹیسٹ پیپر دے آخر دے چند پیپر دیتے جاتے ہیں کہ 1900 آیا سی، 2002 چ آیا سی، 2010 آیا سی، 2018 چ پیپر آیا سی. پڑھے لکھے بندے سے میں گل کر رہا ہوں. وہ آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ جڑے پیپر آئے سن نمونے کے طور پر رکھے جاتے ہیں کہ فلاں سن چ پیپر، فلاں سال چ پیپر، فلاں سال تاکہ بچہ آسانی نہ تیاری کر لے کہ اے ڈیزائن دا فار ایگزامپل اس قسم کے پیپر آ سکتے ہیں. اس قسم کے قرآن کی قسم میں قرآن کو ویکھ کے پورا اندازہ لایا ہے کہ اللہ نے پچھلی امتاں دے پیپر درج کی. کیا بات ہے. تاکہ امت مصطفیٰ واسطے آسانی ہو جائے کہ ایسے ایسے سوال آ سکتے ہیں، ایسے نمونے دا پیپر آ سکتا ہے. یہ مطلب ہے پچھلے پیپر پڑھنے ہیں. اساں کی کیتا ہے؟ اساں پیپر پڑھ کے نہ اتھوں تیاری نہیں کیتی، اینوں قبرہ تے پڑھ چھڑے. حافظ بھائی نے وہ پڑھ رہے ہیں، ختم تے بندے بھائی نے وہ پڑھ رہے ہیں. اور قرآن دا نا ہی قرآن ختمہ واسطے نہیں آیا، پیپر دی تیاری واسطے آیا. قرآن حفظ واسطے بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرے حبیب ان پر قرآن کے قصے پڑھ تاکہ یہ لوگ فکر کریں. قرآن فکر کے لیے آیا ہے، حفظ کے لیے نہیں. حفظ کرنا سعادت ہے. میں کی کہہ رہا ہوں؟ حفظ کرنا سعادت ہے، حافظ ہونا برکت ہے. قرآن کا حافظ ہونا عظمت ہے. قرآن کو حفظ کرنا سعادت ہے، واجب نہیں. واجب فکر ہے. حافظ قرآن بھی فکر نہ کرے تو قرآن فائدہ نہیں دیتا. اور یار میں فکر واسطے پوچھ ہو گیا کہ بلا میں فکر واسطے پہ واقعہ پڑھ لوں. فکر کرنے والے میں اور حفظ کرنے والے میں فرق ہے. خدا کرے حفظ کرنے والا بھی فکر کرے، ورنہ
فکر کرنا ہی واجب ہے، حفظ واجب نہیں ہے۔ اگر تسی حافظ قرآن اور مفکر قرآن میں ذرا فرق جانچنا چاہو تو ایک جملہ کہتا ہوں، حافظ قرآن یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، مفکر قرآن یزید جیسے کی۔ مہربانی بھائی، مولا کرو جزائے خیر۔ کیا جملہ تھا یار؟ حفظ اور فکر میں فرق ہے۔ 9 محرم کی شام تک اور حافظ تھا، جب تک حافظ قرآن تھا یزید کی طرف تھا، صبح صبح فکر کی سیدھا حسین کے پاس آ۔ تبدیلی حفظ سے نہیں آتی، فکر سے آتی ہے۔ میں فکر دے رہا ہوں، جی میں آج پڑھ رہا ہوں، اے نبی پڑھ رہا سن، صحابہ نے بٹھا کے میں کیڑی مثال دیا، انہاں پڑھیا لکھیا دوستاں نے، انہاں بچیاں دوں تراؤں با کے میں کہانی سناواں کہ بچیوں ایک زمانہ سی ساڈے نال تواڈے جڑے سی ہوندے ساں، ایک بچہ گڈیاں چڑھدا سی، او باز نہیں سی آوندا، او 6 بھیناں دا ایک بھرا سی، او گڈی چڑھدا چڑھدا پیچھے ہٹ کے تھلے ڈگ کے فوت ہو گیا، 6 بھیناں بیچاریاں رڑ گئیاں۔ اینوں میں کیوں کہانی پہ سنانا؟ تواڈی کیا بات ہے؟ اینوں اس واسطے میں سنانا کہ یہو جہا کام نہیں ہے۔ جہاں بچہ اتنے نہان تر جاتا کسی ٹائم پہ چھاڑا مارتا ہے، انہوں بھی کہانی سنائی تھی۔ سارے کو چھپڑ سی، ٹائم تو بڑا بڑا ہوتا ہے، چھپڑ چ سا ایک دوست سی ڈب کے فوت ہو، کہانی کیوں سنانی؟ ایک کہانی اور بھی ہو سکتی ہے۔ ساڈا ایک دوست سی، اسی تے تھوڑا پڑھے ہاں، وہ کلا بہ کے پڑھتا رہتا سی، بس پڑھتا رہتا سی، اج کل سپریم کورٹ کا جج ہے، یہ کہانی کیوں سنائی؟ تاکہ بچے کو ہدایت آئے، بچے کو پتہ لگ جائے کہانی ہوتی ہے اس واسطے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کیا بات ہے، کہانی کا واسطے ہوتی ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا۔ لومڑی کی کہانی پڑھی سجے، انگور کھٹے ہیں، وہ بھی رزلٹ ہے سی، پیاسا کوا تھرسٹی کرو، وہ پیچھے بھی حکم ہو گئی ہے۔ ایک کاواں دیا کہانیاں پیچھے نتیجے ہیں، قرآن دیا کہانیاں پیچھے کوئی نتیجہ نہیں۔ صدقے جاواں میں نتیجہ بہت شکریہ کہ میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہانی شروع کتوں ہوئی ہے؟ ایک زکریا تھے، ایک ان کی زوجہ تھی، وہ دونوں بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ نبی نے اللہ سے اندر جا کے دعا کی، میری بیوی بچے کے قابل نہیں، میں ضعیف ہو چکا ہوں، پیچھے بندے اچھے نہیں، جو میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ وارث ہیں نہیں، وارث بننا چاہتے ہیں تو حبلی ملت ان کا ولی یاری سنی، مجھے ایک ولی دے، ذمہ دار دے، ذمہ دار دے، با اختیار دے، مجھے وارث دے۔ حضرات نبی نے وارث مانگا، اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلامی اسمہ یحییٰ، آتا بعد میں رہے گا، خوشخبری تو لیتا جا، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ میرا مطلب ہے نبیوں کے وارث آتے بعد میں ہے، نام پہلے رکھے جاتے۔ نہیں اجے سوال نہیں آیا، میں بیانا نبی نے وارث منگیا ہے، بولو 5 نمبر آ گئے، اللہ نے دیتا ہے، جنہیں منگیا وہ کی نام۔ ایک سوال ہوتا سی سب تو آسان، دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے، میں ٹیچر ہے، نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجئے۔ یہ تو سوکھا سوال کوئی نہیں ہوتا کیونکہ سامنے پیرا لکھا ہے، وہ ہی سارے جواب ہیں۔ انشاءاللہ کہیں وہ بھی کدی نہیں سکتا۔ میں حیران ہو گیا، ہوں میں اجے پڑھنا پیا پیراگراف تھوڑے سامنے تو بندے چپ کر گئے، یہ ہوں میں سوال کر سکنا، میرا حق بنتا ہے۔ یہ جس نبی نے وارث منگیا وہ کی نا حضرت زکریا علیہ السلام تے نسمہ یحییٰ، تے جڑا وارث اللہ دیتا ہے وہ نا حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اچھا یہ مطلب ہے چنگا بڑا مجمع جانتا پیا، جن نے منگیا ہے وہ علیہ السلام،
جڑا آیا وارث بن کے وہ رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ مطلب ہے اسلام آباد سے سواد آ گیا. یہ مطلب ہے میرے تو پہلا تو پتا ہے جدو علیہ السلام کا وارث رضی اللہ نہیں ہوتا صلی اللہ کا وارث رضی اللہ شکریہ جناب جنہیں منگیا وارث وہ زکریا علیہ السلام جڑا آیا ہو یحییٰ علیہ السلام. حضرات جو وارث مانگ رہا ہے اس پر بھی سلام, جو آ رہا ہے اس پر بھی سلام. اگر محمد پہ درود ہے تو وارث وہ ہوگا جو درود رسول پہ ہو وہی درود. سبحان اللہ. علیہ السلام کا وارث علیہ السلام, صلی اللہ کا وارث صلی اللہ. ہم نے 12 وارث مانگے ہیں, مانے ہیں محمد کے. اور لطف یہ ہے کہ پہلا بھی محمد, آخری بھی محمد. پہلا بھی درود کے قابل, آخری بھی درود کے قابل. درود اس پہ بھیجو تو درود کے اہل ہے. کیا بندہ فوکس کر گیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے جن کو وارث رسول مانا پہلا بھی درود کے قابل, آخری بھی درود پہ قابل. قرآن پہ ہاتھ رکھنا, پہلے پہ بھی صدقہ حرام, آخری پہ بھی صدقہ حرام. اور سارے 14 کے 14 محمد ہیں. ان کے محمد ہونے کی ایک ہی دلیل دیتا ہوں, پہلا نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے ہوتا ہے, آخری نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے. بہت فہمیدہ مجمع, بہت فہمیدہ مجمع. بہت شکریہ. مانگ رہا ہے وارث, وارثوں کے ڈر سے اللہ دے رہا ہے وارث. نبی مانگ رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. میں اسلام آباد کا دسواں, وہ مانگ رہا ہے وارث, اللہ دے رہا ہے وارث. جدو پیغمبر نے پڑھیا سی صحابہ کہ وہ مانگ رہا تھا وارث, وہ دے رہا تھا وارث. اس کا مطلب یہ نہیں تھا سن کے گھر چلے جاؤ, اس کا مطلب یہ تھا سنتے جاؤ. نبی بے وارث نہیں ہوتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک نبی وارث مانگ رہا ہے, دوسرا نبی وارث بن کے. میں پنجابی دیا مثالیں دیتا نہیں نا, اتنے ذرا بندے پڑھے لکھے زیادہ نہیں, میں اتوں نہیں دینا. اتوں اگر کسی بندے کو کمپیوٹر مثلا وہ تو کام کرتا ہے, لیپ ٹاپ میں, ایک بچہ سکول گیا نہیں, کلفیاں بیچتے ہیں, کلفیاں والا بوا کھڑکا کے آکھے بھائی جی ذرا لیپ ٹاپ دے. میرا خیال ہے تو اللہ مسکرانا دلیل ہے کہ میری مثال کامیاب رہی ہے. پنڈا میں مثال ہو دے گا. پہلی گل تسی مسکرائے سکا تو اللہ کے بدیا تو کی کر, تو کی کرنا. بہت شکریہ. پنڈا میں مثالیں دینا کہ جڑے بندے دی ایک 5 مرلے زمین اپنی نہیں, 3 مرلے دے کرائے دے مکان چلتا ہے, اپنی زمین ہی کوئی نہیں. وہ زمیندار نے گھر جا کے آکھے وڈے ٹریکٹر دیا ہالاں چاہیے 5 منٹ. اے میرا ادھر بھی موسر رہی وہ تھی اسیس واسطے بھی وہ پوچھن گے اللہ دیا بندہ تو کی کر. یہ مطلب جیڑی شے جی کم دی نہ ہو, جیڑی شے جدے کام, بہت شکریہ. جیڑی شے کسی دے کام دی نہ ہو, لوگ اگر تو غیر زمیندار ہے, تو ٹریکٹر دی ہلاں کی کرنے, تو ان پڑھ بندہ, تو کمپیوٹر کی کرنا, تیرے والی تے شے ہی نہیں, تیرے والی تے شے ہی نہیں. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ, جے نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوتا تے جو نبی آکھیا سی وارث تے اللہ نو کہنا چاہیے سی تو کی کرنا ہے, تہاڈا تے ورثہ ہی کوئی. بھائی واہ, مولا تانوں جزائے خیر دے. جدوں تہاڈا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو وارث کی کرنا ہے. اس کا وارث مانگنا اللہ کا
نبیوں کا ورثہ بھی ہوتا ہے، وارث بھی ہوتے ہیں۔ لو جی ورثے تے رولا بھی میں مکا دینا، جڑا رولا ہے وہ میں کدی رہن نہیں دیتا، جڑا رولا پینا ہے وہ سن لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ تسی صدق وغیرہ آندے ہو نبی دا حصہ ہے، نبیوں دا ورثہ اے نہیں ہوندا، نبیوں دا ورثہ جائیداد نہیں ہوندی، مال نہیں ہوندا، پیڑیاں نہیں ہوندیاں، کھجوراں نہیں ہوندیاں۔ چلو موقع ہی گل اسی صدق والی فائل نو ذرا بند کر کے پھر تانوں پوچھن دا حق رکھنے ہاں کہ دسو جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بھائی سبحان اللہ، میرے انتہائی سجیدہ دوست بیٹھے بھائی، بحث ادو ہوگی گی جدو اسی صدق ثابت کری تو تسی آکو کہ صدق نہیں، پھر تو بحث ہوگی لمبی۔ میں اتنے کیا مکانا ہے، اگر نبیوں کے ورثے میں جائیداد، کھیت، کھجوریں، زراعت، مال، اسباب نہیں ہوتے تو آخر کوئی تو ورثہ ہوتا ہے جس کی نبی کو فکر ہے۔ وہ میرا جڑا آیت پڑھی سی میں کسی فوکس رکھنا، علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت زکریا، ایک کوئی لفظ ہے میں اس مکمل ہو جائے، وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کو فکر تھی کہ میرے بعد میری جگہ پر کوئی نااہل نہ بیٹھے، امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانت ہو گئے۔ میرا خیال ہے الحمدللہ موضوع تقریباً قریب ہو گیا، میرے کو 12-14 منٹ باقی نے۔ بہت شکریہ، جملہ مشاہدہ بھی پڑھنا ہے تو سائیں نہیں توجہ فرمائی، یہ مطلب ہے وہ ڈر رہے تھے کہ میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے اور میرا ورثہ ضائع نہ کر دے۔ علامہ طاہر القادری صاحب انہوں کے لیے ہے، وہ بھی سن لو۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتے تھے۔ کیا بات! حضرت زکریا اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ میری بات میری جگہ پہ بیٹھ کے دین کی نعمت کو ضائع نہ کر دیں۔ اچھا میں تھوڑا جا حیران ہوا، ویسے پی ایچ ڈی بندے نے گل لکھی کہ وہ اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے کہ میری دین کی نعمت کو ضائع نہ کر دیں۔ یہ مطلب ہے بے دین بھی دین کے وارث بننا چاہتے تھے۔ میں حمیدہ دوستانہ گزارش میں کرنا بھائی، بے دین رشتہ داروں سے ڈرتے تھے، بے دینوں کا دین کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ مطلب ہے کبھی کبھی بے دین بھی دین کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ اسی بات سے نبی ڈر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے میرا بیٹا عطا کر، وہ ولی بنا کر مجھے دے۔ وہ فرماتے نبیوں کی جائیداد نہیں ہوتی، اچھا نہیں کی ہوتا ہے۔ وہ فرماتے دراصل حضرت زکریا علم چھوڑ کے جا رہے تھے اور حکمت چھوڑ کے جا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میری گدی پہ کوئی ایسا بیٹھے جو میرے علم کا بھی وارث بنے، میری حکمت کا بھی وارث بنے۔ چل مک گئی یہ گل، فقط دی فائل اسی بند کر رہے ہیں۔ جے محمد علم چھٹ گئے نے پھر دس علم دا وارث کون ہے، جے حکمت چھٹ گئے نے پھر دس حکمت دا وارث کون؟ یار اسی فقط دے بحث ہی نہیں کرتے۔ اگر نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے تو محمد علم چھوڑ کے گئے ہیں، اگر نبیوں کا ورثہ حکمت ہوتا ہے تو نبی حکمت چھوڑ کے گئے ہیں۔ پھر میں کافر آخ یا مشرک، میں نبی تو بعد بلا فصل وار رسول ایک کی لب ہے جنہوں رسول ہے انا مدینۃ العلم وعلی البابها انا دار الحکمت وعلی البابها۔ اگر میں علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے، حکمت کا گھر ہوں تو بھی دروازہ علی۔ یہ صدق نبی دا ورثہ ہے۔ آخری گل، یہ صدق نبی دا ورثہ ہے۔ شیعہ سنی دونوں ملا کے پیش کریں۔ شیعہ کے نزدیک صدق نبی دا ورثہ ہے، چلو جی کر لو۔ اگر شیعہ کے نزدیک صدق نبی دا ورثہ ہے تے صدق دی وارثہ بطول تے بطول دا وارث ہوئی علی۔ بولو 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 بھائی، شیعہ پہلے گل کرو نا۔ اگر کہہ رہے اگر صدق نبی ورثہ چھٹ گئے تے وارثہ ہوتی بطول ہے تے بطول دا وارث علی، تے جے نبی علم چھٹ گئے تے علم دا وارث علی، یا حکمت چھٹ گئے تے حکمت دا وارث علی۔ پھس گیا نا، صدق نو کھولے تاں بھی علی وارث ہے، صدق نو بند کر دے تاں بھی علی وارث۔
نبی وارث علم و حکمت وچ علی میدان غدیر چوں حضرت علی سونے دا تاج پا کے نہیں نکلے، چاندی دا تاج پا کے نہیں نکلے، ہاں ولایت کا تاج پا کے نکلے. اور ولایت کیا ہے؟ میری نبوت کا نظام بچانے کے لیے فَحَابَ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ولی عطا کر. زکریا کی کہانی محمد اس لیے سنا رہے تھے، لوگوں جب نبوت کا نظام خطرے میں ہو تو پیچھے ولایت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں من کون تو مولا ہو. زکریا یحییٰ کا وارث تھا، علی میرا وارث ہے. ذمہ داری کا تاج پہن کر علی نکلے، سونے کا تاج نہیں، تاج ولایت کیا ہے؟ قبلہ میں بچیاں نوں سمجھا تاج ولایت بچیو ذمہ داری کا تاج، ذمہ داری کا تاج. اے امام کو جو اٹھ کے سارے بندے ٹر جانے، میں بھی ٹر جانا تساں بھی ٹر جانا. اے جنہیں تالا مارنا نا اودے کول ولایت ہے. تساں کی سنے اور میں نہیں تالا مارنا، میں ٹر جانا تساں بھی ٹر جانا. آخر کسے بندے انہوں لاکھ کرنا یا نہیں، انہوں ولی آنے اس سے واسطے انہوں متولی آنے. ولی تو ہی متولی حفاظت کرے گا. انہوں پتہ ہے دروازہ بند کرو کرنا، انہوں پتہ ہے دروازہ کھولنا کہ نہیں، انہوں پتہ ہے ادھا کدو کھولنا تے پورا کدو کھولنا، پردے سے اتھے کیڑے کرنے، کھڑکی کیڑی کھولنی ہے کیڑی بند رکھنی ہے. اے انہوں پتہ ہے. محفوظ رکھنے والے کو ولی کہتے ہیں، حفاظت کرنے والے کو ولی کہتے ہیں. یہ جڑا حضرت الہی نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، آج میں راضی ہو گیا، آج نعمتیں پوری ہو گئی. کیونکہ جس کی ولایت کے اعلان کے بعد توحید مطمئن ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. آپ اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں. اس کا حلال حلال رہے گا، اس کا حرام حرام رہے گا، اس کا جائز جائز رہے گا، اس کا ناجائز ناجائز رہے گا. یہ ولایت علی ہے. یہ ذمہ داری لے کے علی نکلے، ذمہ داری لے کے علی نکلے. حضرات یہی وجہ ہے کہ اگر سپیکر ابھی خراب ہو تو میں ذمہ دار نہیں اور آپ سامعین بھی ذمہ دار نہیں. جو بانی ہے، جو ولایت جن کے پاس ہے وہ ذمہ دار ہیں. آپ بھی ان کی طرف دیکھیں گے لو جی خراب ہو گیا جی، میں بھی ادھر بھائی جی کتنے گیا خراب. وہ ایک کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تم کم ہو، تم اتنی تعداد میں بیٹھے ہو، ایک کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ ہاں ذمہ داری ایک ہے. یہی وجہ تھی کہ یزید کی شرارت کے بعد پوری کائنات میں ایک کو دیکھا کیونکہ وہی ذمہ دار تھا. جنہوں دین دی ذمہ داری ملی تھی، جنہیں پیو دی ولایت دے وارث سن. یزید جنہوں گڑبڑ کرن دی کوشش کی تھی، حلال نو حرام وچ ملان دی، جائز نو ناجائز وچ ملان دی، وہ نکلیا جڑا ذمہ دار باپ تھا، ذمہ دار بیٹا سی. اہل بیت دشمناں تے لعنت. پوری دنیا دے بیٹے باپ دی ولایت دے ذمہ دار ہوندے نے. کائنات تے ایک بیٹی ہے جڑی پیو دی زینت ہے. جتھے علی دا بیٹا نکلیا اتھے علی دی بیٹی نکلی. جنہ ذمہ دار ویر ہے اونی ہمشیر ہے. دعا کریے جی آنسو آ گیا. میں اپنے آنسو کا منتظر ہوں، لمبی مجلس نہیں. خدا دی قسم حضرت علی علیہ السلام دا 21 رمضان نو آخری وقت آیا تے تیر ملن آئی نا جدوں ادوں ایتھے آنسو ڈگے سن. بی بی فرماندی ہے تانوں کدی روندا نہ ویکھاں، میں تانوں کدی انج نہیں ویکھیا. موت تو تسی نہیں ڈرتے بابا، موت آپ پہ آ جائے یا آپ موت پہ آ جائیں، جب مرے گی موت مرے گی. میرا بابا ایسا نہیں، ہم تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہیں، اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں. میں نے پتا ہے تسی بالکل پریشان موت تو نہیں. بولو روئے کیوں ہو؟ امیر المومنین نے فرمایا بیٹی میں نے ولایت ملی، مانا ذمہ داری ملی اس دین دی. میں پوری زندگی غیر مسلمان لڑیا، اج جنہیں مسجد کا حیا نہیں کیتا وہ ظاہر مسلمان ہے، جس مسجد کا حیا نہیں کیتا وہ ظاہر مسلمان ہے، جس نماز کا حیا نہیں کیتا تو میرے ضرب لائیے نہ اس نماز کا نہ نمازی کا.
نہ مسجد کا نہ مسجد چاہنے والے کاری کا. انہیں مسجد کا حیا نہیں کیتا تے خون مسجد چ بہ گیا. میں سوچ رہا کہ میرے تو بعد اس نظام کا کی بنے گا جدی ولایت لے کے میں غدیر چوں نکلیا سا. اے متھے زخمی تے بوسا دے کے تھی دی آواز آئی مطمئن ہو کے جاؤ. آواز رہو آوازاں میرے تک آئی ہیں. ایک آنسو میرا آ گیا کہ میں دعا کر لوں پر ہم مغفور واسطے بھی تواڈے سارے واسطے بھی قبلہ جڑے ویلے امیر المومنین نے آج ویکھیا نا بیٹی جڑی چھپ چھپ کے قرآن پڑھتی سی اس بیٹی کے چہرہ مقدس نو دیکھیا اتنا اطمینان میرے مولا کے چہرے تے چھایا. فرماندے نے بیٹی ایک بار دوبارہ فرما. حضرت زینب کہا بابا تو فکر نہ کر جویں تیرے کول ولایت ہے میں بھی تولیت العظمیٰ ہاں. بھراواں دے نال مینوں بہن سمجھ بہن میں ضرور ہاں او بھرا ضرور نے. میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں جدوں ویر مک گئے نا میں باہر آ جاں. اس قرآن دا حلال حلال رہے گا یہ دا حرام حرام رہے گا. میں ذمہ دار باپ کی ذمہ دار بیٹی ہوں. ایک جملہ اور سنو. بی بی فرمایا جدوں تک ایک باری امام حسین ہوئے جدوں آخری باری نکلے ذمہ دار ہی ہونا سی. بہن نے ویکھیا تے دیکھ کے فرماتی میں صبح تو لے کے ہن تک لاشاں ویکھیاں نے لیکن ویر میں گھبرائی نہیں. میں پیو دے حوصلے نال زندہ آج جڑا ہن تک میں زندہ نہ انیاں لاشاں ویکھ کے وہ میرے نانے مینوں آکھیا سی زین اب یہ پیو دی زینت ہے. میرا پاپا جنہ بہادر سی نہ شجاع میں اس شجاعت میں پورا دن کٹیا. عام عورت ہوتی تو مر گئی ہوں میں اندروں ٹوٹن لگ پہ. میرے مولا فرمایا کیوں اما دی چاہیے ہوں کی ہوا مینوں ٹورن لگیا. فرما نہیں تمہیں ٹورن دا حوصلہ بھی میں رکھنی. میرے سامنے روندا نہ نکلے. ایک بابے کے آنسو میں نہیں سا ویکھ سکی اج میں تیرے آنسو نہیں ویکھ سکتی. فرمایا مینوں بھی وہی فکر ہے موت دی فکر نہیں. یہ ساڈے تو بعد اس دین تے نظام دا کی بنے گا. ایتھے بی بی نے اور جملہ کیا. بی بی فرمایا مطمئن ہو کے نانے لڑکی تے وعدہ نبھا. میں تیری ہمشیرہ وعدہ کرنی ہاں جدوں تک خیمے کھڑے رہ میں بطول رہاں گی. جدوں خیمے سڑ کے ڈگ پہ میں علی بن کے باہر آ جاؤں. پھر میرے نال رل گیا ہن بندے کچھ آنسوؤں چ ملے نے کچھ ہائے چ ملے نے. بولو پھر بعد ازاں حضرت امام حسین علیہ السلام بی بی علی بڑے نے کہ نہیں؟ اے صدقے جمع بڑے نے. بس وہ منظر سن لو کدوں بڑے نے. خدا دی قسم میں پڑھ کے کلا ہی بیٹھ کے کئی باری رونا. دو طرفہ بھی پتھر بجے نے چو طرفہ بھی پتھر بجے نے. جتھے دو طرفہ بجے نے وہ گلی چ بجے نے جتھے چواں پاسوں بجے نے وہ چوک چ بجے نے. جتھے دو طرفہ پتھر آتے رہے اتنے بی بی آدھی سی میں علی دی بیٹی ہوں. جدوں چوک کے چواں پاسوں پتھراں دی بارش لگی ہے بی بی فرماتی سی نانو بنا تو رسول لوگوں اسی تواڈے رسول دیاں بیٹیاں. کھچا کھچ بھریا سی دربار ابن زیاد دا ایتھے بڑی ہے پھر علی ولیت العظمیٰ. میں عرض کراں ولی بااختیار ہوندا ولی بااختیار ہوندا ہے. اگر بی بی حکم کر دے تے اگ نہ لگدی. جس پتر بچان واسطے ولایت استعمال نہیں کیتی جس اکبر بچان واسطے ولایت استعمال نہیں کیتی جس ویر بچان واسطے ولایت استعمال نہیں کیتی جس بی بی نے پردہ بچان واسطے ولایت استعمال نہیں کیتی اس توحید بچان واسطے ولایت استعمال کی. صدقے جاواں جدوں ابن زیاد مردود نے توحید کے خلاف تے اسلام کے خلاف گل کی تھی اس ویلے بی بی پھر ولایت ہی میں آکھاں کیونکہ ایڈے شور چ ایک مستور دی آواز کو کون سنتا ہے لیکن جتنا شور سی اس شور وچ بی بی نے آکھیا اس کو صدقے جاواں چپ ہو جاؤ. ایکو لفظ آکھیا میرے استاد مکرم فرماتے ہیں بازار میں گزرنے والے اونٹوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی. پورا سکوت چھا گیا. کوئی دشمن علی بول نہیں سی سکتا. جدو بی بی آ چپ استاد چپ ہر پاسے چپ ہو گئی. وحرت تیری ولایت تو صدقے. جدو گم ہو گئی ہے زمانہ لوگوں کی انج لگتا سی جویں پرندہ پر نہیں مار رہا. ان چپ وچوں کوئی دشمن علی نہیں بولیا. ایک بندہ اٹھیا جڑا محب علی سی
जिन्हां दी आए मेरे तक आई है तो उनका नाम भी आता होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अफीफ उठ के खड़े हो गए, जमल का भी साथी, सफीन का भी साथी, खड़े हो के फरमाते अली इब्न अबी तालिब। नबी ने सन एक अख जंगे जमल जाया हुई, एक अख जंगे सहाबाज हो भाई, एक अख जंगे सफीन जाया हुई। नबी ने सन 4 साल का पोतरा नाल सी, उंगली फट के हजूम में आ गया, कहने लगे लोगों जल्दी दसो ये बोलने वाला अली है। बंदे आख्या तेरी सही थी ना, तेरी आंखा नाल तेरा दिमाग भी जाया हो गया। 21वां साल है हजरत अली नूं शहीद होया, ओए आज अली कित्थों आ जाना सी। कहने लगा मैं भुलने वाला नहीं, मेरे कान सलामत ने, मैं जमल सफीन ते कूफे दे मिंबर ते अपने मौला दे खुतबे सुने। मैनू अपने मौला दी इज्जत दी कसम आज जेड़ा बोलिया एदा लहजा अली नाल मिलदा। बंदे कहने लगे जिहदे नाल भी लहजा मिलदा अली नहीं। कहने लगा अली ते नहीं, जिन्हें उसको आख्या अली दा कोई बेटा, बंदे आखे ना नहीं सदके अली दा को भतीजा, ना नहीं अली दा को रिश्तेदार है, नहीं बोलो फिर कौन बोले। बंदे चुप सन। 4 साल के पोतरे ने दादे का दामन खिंच के आख्या बाबा मर्द नहीं औरत, औरत का नाम आया चीखा निकल गई। कहने लगा किवें मुमकिन हो सकता है किसी औरत की आवाज अली की आवाज नहीं मिलती। मैनू दसो कौन आवाज रो आखिरी जुमला पता नहीं, जमीन किवें रही, आसमान क्यों ना डिगा। जदों किबला बंदा अगे वधिया उस हजरत अब्दुल्ला दे कन कोल मुंह करके क्या हाजिर ही ज़ैनब बिन्त अली आखिरी खुतबा दे रही अली दी बेटी ज़ैनब है, उच्ची रो के आंदा ओए जिना आखो ओदे नाने दी कबर ते रात नु जांदी सी, ओदे प्यो दे सामने उच्चा कुरान नहीं सी पढ़दी। जदों प्यो दे शिया नु परेशान वेखिया बीबी फरमाया अम्मा फिजा रब, आखिरी जुमले ते लड़ गया मेरे नाल, अम्मा रब ना आगे चलो कि बीबी फिजा दी है बीबी तू इहदे नाल बोल देगी। और मैं क्यों ना बोलना, फरमाया तेरे लहजे नु तेरा बाप सहकदा रहे, प्यो दे सामने उच्ची कुरान ना पढ़ने वाली है, भावें मोमिन है भावें मुहिब है अहले बैत है, इहदे नाल बोलेगी। इत्थे बीबी दा बड़ा मजलूमाना जुमला वो सुन लो तो मैनू इजाजत दे दिओ। रो के बीबी फरमाते ने अम्मा जदों मैं एहो जिहा नाल कोई बोलनी है ये तो फिर मेरे प्यो दा ताबे फरमान है, ये तो मेरे प्यो दा शिया है। बीबी कह सकती सी अज़ादारो ये मेरे नाने दा सहाबी मैं ज़ैनब हूं, या मेरे प्यो दा शिया मैं ज़ैनब हां, मेरे वीरा दा हमदर्दा मैं ज़ैनब हां। ऐ तेरे करम तो सदके बीबी फरमाती है चाचा मैं ज़ैनब हां। उठे खलो के तरफ गया, कहने लगा बस बीबी को ना बोलना, ऊंची आवाज दे के कहने लगा सादा का इमामी, सादा का इमामी सदके जावा। अगे एक बंदा वजया कहने लगा अली की सदाकत और बेवक्त नारे क्यों नारे हो सके, मैनू अली दी इज्जत दी कसम, मैनू काबे दे रब दी कसम, मैं बेवक्त नारे नहीं ला रहा। चमर च मेरी अख जाया हुई, मैं अली दी मिन्नतां कीतियां, दुआ कर मेरी अख ठीक हो जाए। सफीर च मेरी दूजी अख जाया हुई, मैं हैदर करार दी मिन्नतां कीतियां, मैं क्या तू मौजज़ा नुमाए मेरी आंखां ठीक कर दे, मैं दोबारा जिहाद करा। आंदा मैनू हुण ख्याल पिया हुंदा जदों मैं अखां मंगदा सा अली मैनू सीने नाल लांदे सन ते रो रो के आते सन नबी नहीं रो, नबी ना रो चंगा रहेगा। कह लगा यार मैं चंगा ही ना मेरी आंखा है मैं ना ज़हरा दी तीर में जुए ड्राइवर आमीन नचना बैठे बैठे 3 बारी मेरे अपना इमाम फरमाते ने आंसू खुश होने तो पहले दुआ कर लो, जल्दी तो जल्दी कबूल हो जाती है। मैं मरहूब दी मगफरत वास्ते, दर्जात की बुलंदी वास्ते, बेघर वास्ते, बे औलाद की औलाद वास्ते, बीमारों की शफा वास्ते, एक मोमिन खसूसी इल्तमास से दुआ है वो वास्ते मैं थोड़े के गुजारिश करना आमीन आखना। वो बीमार वास्ते तो थोड़े बीमारों वास्ते जिन चीज़ की जरूरत है तुहानू की हाजत है अपने जहन च रखो। मैं 3 वास्ते वो देन लगा जेड़ा कभी कहार हो जाता है, कभी जब्बार हो जाता है, कभी मुतकबर हो जाता है, उन्होंने करीम करने वास्ते, उन्होंने रहीम करने वास्ते, उन्होंने राउफ करने वास्ते देना। साड़ी नहीं मनता, असी भी वो कई बार नहीं मनते। अल्लाह असी तेरी इज्जत जोगे नहीं, या कना बुदू है या कनस्ताई तेरी बारगाह चो मंगना है। कुछ मान ने पीछे कुछ वास्ते ऐसे ने जिन्होंने तू रद्द नहीं करता,
اسی تے بہت کمزور لوگ ہاں. ترائے واسطے دینا 1 منٹ تو پہلے دعا مکدی ہے، تیسرے تے آمین کر کے منہ ہاتھ پیر لانا، پہلے تے آمین، دوجے تے آمین، تیجے تے آمین. پہلا واسطہ دینے کا قرآن برکت واسطے کھولے ہیں. خالقہ التماس ہے، دعاواں نے، کمزور لوگ ہاں، تو اکبر ہے، تینوں علی اصغر دے آخری سال دا واسطہ. میں آمین دی امید رکھدا سا لیکن ہائے دی آواز بھی بچ آ گئی ہے. انشاءاللہ دعا قبول. خالقہ ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں دعاواں قبول فرما. دوسرا واسطہ دے دے بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں دعاواں مستجاب فرما. اور تیسری اور آخری التجا کرن لگا اے تو کہ مینوں آوندا ہی کچھ نہیں، اجے بھی تیرے دریائے رحمت تے طغیانی نہیں آئے گی. تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار میں کے ٹرن دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں دعاواں مستجاب فرما. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ.